سورہ حج کی آیت نمبر 42 تا 45 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں جہاد کی مشروعیت اور جہاد کا فائدہ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اقتدار دیں اگر وہ ایمان والے ہوں تو ان کی 4 علامتیں کہ اقامت صلاۃ اور صدقات واجبہ کی ادائیگی کا اہتمام، نیکی کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا، یہ ان کی 4 بڑی علامتیں ہیں۔ اس کا ذکر تھا۔ آج کے درس میں 4 آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی 3 آیات میں تسلی ہے دین کی دعوت دینے والے ہر اس شخص کو کہ جو دین کی دعوت دیتا ہے لیکن اس کا اثر نظر نہیں آتا۔ داعی کو یہ بہت بڑا شکوہ ہوتا ہے کہ ہم دین کی دعوت دیتے ہیں لیکن اس کا اثر نظر نہیں آتا۔ تو دین کی دعوت دینے والا شخص اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے، چاہے سننے والا قبول کرے یا نہ کرے۔ دوسرا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس میں انسان جتنا بھی سرکش ہو، جتنی بھی عیاشی والی زندگی گزارے، نافرمانی والی زندگی گزارے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے، بڑی بڑی عمارتیں بنا لے، بڑی بڑی آبادیاں اپنے لیے تعمیر کر لے، اس میں ہر قسم کی راحتیں ہوں، لیکن اس کا بنایا ہوا سامان وہ دنیا میں ایک دن معطل ہو کر رہ جائے گا، کسی کے کام کا نہیں ہوگا۔ چاہے وہ بڑے بڑے محلات ہوں، چاہے وہ آباد کاری کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کا استعمال ہو، بالآخر ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان کا نام و نشان تو مٹ ہی جائے گا لیکن اس کی بنائی ہوئی بستیاں بھی باقی نہیں رہیں گی۔ تو ان بستیوں کے لیے، اس نام کے لیے، اس شہرت کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنی آخرت خراب کر دیتا ہے۔ تو تھوڑی دیر یہ بھی سوچ لے کہ جس جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے آج سے 100 سال، 150 سال، 50 سال پہلے یہاں کوئی اور تھا اور اس کا آج نام لینے والا بھی کوئی نہیں، اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو جب انسان ان چیزوں کو سوچتا ہے، قرآن نے یہ جو ترغیب کا انداز اختیار کیا ہے اور تخویف کا اور ڈرانے کا انداز اختیار کیا ہے، اس سے انسان کی اعمال کی والی زندگی میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جنت کی طرف جانے والے کام شروع کر دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جائے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں۔ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے، کہ ہماری تو زندگیاں 50 سے 60 سال تک ہیں، اور نوح علیہ السلام کی اپنی قوم پر محنت 950 سال کی ہے۔ 950 سال کہ ہم جیسوں کی 19 پشتیں گزر جائیں، 950 سال، اور ماننے والے کتنے تھے؟ 80۔ تو کیا نوح علیہ السلام وہ ناکام تھے؟ نہیں، وہ کامیاب تھے، نہ ماننے والے وہ ناکام تھے۔ فرمایا آپ اپنا کام کریں، آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں، اس میں ہدایت 2 لوگوں کو ملتی ہے، 6 لوگوں کو ملتی ہے، 1,00,000 بندے کو ملتی ہے، وہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ کا جو کام ہے وہ پہنچانا ہے، بتانا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا۔ وعاد وثمود، قوم عاد، قوم ثمود کا سورہ ہود میں ذکر گزر چکا ہے۔ وإلى عاد أخاهم هودا، ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، قوم ثمود کی طرف وإلى ثمود أخاهم صالحا، صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ طاقتور لوگ تھے، قوت والے لوگ تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ ہمارے جیسا کون ہے
اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. وقوم ابراہیم وقوم لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے بھی جھٹلایا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے بھی نافرمانی کی، جھٹلایا، پیغمبر کا مذاق اڑایا، اس کو مہمانوں کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کی. واصحاب مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، مدین والے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وہاں سورہ ہود میں گزرا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. کاروباری لوگ تھے، بڑے بزنس تھے ان کے، بڑی تجارتیں تھیں، لیکن ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے. تو پیغمبر نے سمجھایا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ عجیب آدمی ہیں. قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا، آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم تو چپ اس لیے ہیں. ولولا رهطك لرجمناك، آپ کی قوم بڑی طاقتور ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم آپ کو مار مار کے، پتھر مار مار کے قتل کر دیتے. آپ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. اصلاتک تأمرک ان نترک ما یفعل، کہ یہ جو آپ کی نمازیں ہیں یہ آپ کو یہ سمجھاتی ہیں، آپ کی دینداری، کہ آپ ہمارے کاموں میں آ کر دخل اندازی کریں اور ہمیں آپ روکنا شروع کر دیں، ہمارا بزنس خراب کر دیں، ہماری کاروبار کی صورتیں خراب کر دیں. ہمارے زمانے میں لوگوں کو جب حلال اور حرام کے احکامات بتائے جاتے ہیں تو چونکہ اس میں پھر مالی نقصان ہے تو یہ مولویوں کی باتیں ہیں، چھوڑیں ان کو، اس لیے کہ اپنا نفع ہے. اور جہاں اپنا نفع نہ ہو، نقصان ہو، تو اس وقت چلو دارالفتہ چلتے ہیں، وہاں فیصلہ کروا دیتے ہیں. تو دین کو دنیا کا معیار نہ بنایا جائے، یہ کفار کا شیوا ہے. اور وَكُذِّبَ موسیٰ علیہ السلام اتنے اولو العزم پیغمبر، اللہ نے اتنی نشانیاں دی، ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کی بات نہیں مانی گی. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، ہم نے ڈیل دی کافروں کو، چھوڑا ہم نے. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ہمارا عذاب کیسا تھا. یہ ایک سوال ہے کہ قوم عاد، قوم سمود، لمبے قد، بڑے جسم، ابھی بھی ان کی باقیات جو ملتی ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ تراشے اور تراش کے انہوں نے گھر بنا لیے اپنے لیے. آج کا انجینئر، آج کا معمار وہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کیا چیز بنائی ان لوگوں نے. رہنے کے لیے ایسے ایسے غار کہ گرمیوں میں گرمی اثر نہیں کرتی، سردیوں میں ٹھنڈے نہیں ہوتے، گرم رہتے ہیں، عجیب قسم کے. تو اس طرح کی قومیں، پھر اتنا طاقتور لاؤ لشکر فرعون کا، کیسے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سمندر کے اندر غرق ہو گیا. تو اللہ کا عذاب پھر کیسا عذاب ہے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اصل بات یہ ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی ہی بستیاں ہم نے اجاڑ کے رکھ دی، وہ ظلم کرنے والے تھے. جب حد سے زیادہ معاملات بگڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ من حیث القوم لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ گرے پڑے تھے اپنی چھتوں پر. جب عذاب آتا ہے، عام طور پر گھر جب تباہ ہوتے ہیں تو اس کی چھتیں گرتی ہیں، ان کی اپنی چھتوں پر گرے پڑے تھے ان کی چھتیں. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، یہ انسان کی پوری زندگی کی محنت ہے. انسان کوشش کرتا ہے خوب محنت کروں، کماؤں، جمع کروں، پھر اس کے بعد ایک زمین لے کر اس میں خوبصورت سا گھر بنا لوں، اس میں ایسا ہو، گارڈن ہو، باغیچہ ہو، فلاں ہو اور فوارہ ہو، اور یوں. یہ ساری خواہشات ہیں. لیکن کبھی اس نے یہ سوچا ہے وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، کہ یہ جو اس نے تیاریاں کی ہوئی ہیں، بئر کہتے ہیں کنویں کو، معطلہ کہتے ہیں جس کا پانی بند ہو گیا ہو، عرصے سے کوئی نہ گیا ہو. وقصر مشید، اور محلات جو رنگ روغن کیے ہوئے ہیں لیکن ویران پڑے ہوئے ہیں. یہ جو ہمیں ویران قسم کی حویلیاں نظر آتی ہیں، کسی زمانے میں یہ کسی کی آماج گاہ تھی،
کسی کے لیے راحت کا ذریعہ تھی، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ آپ قبرستان چلے جائیں، جو قبرستان آج سے 50 60 سال 100 سال پرانا ہے، وہاں جا کر آپ قبروں کی حالتیں دیکھیں۔ ایک نسل ہے، زیادہ سے زیادہ بیٹے آتے ہیں، آ کر کبھی صفائی کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی پشت کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دادا کی قبر کہاں ہے، کبھی کوئی حاضری بھی نہیں دیتا۔ اور اس اولاد اور اس نسل کے لیے بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، ان کے لیے کچھ جمع کر لوں، اور ان کا جب موقع آتا ہے تو وہ نام بھی بھول جاتے ہیں۔ نسل کے لیے ہماری نسل اور ہماری نسل ہماری نسل، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو دادا پر دادا کے نام بھی یاد ہیں، ان کی خوبیاں تو نہیں، نام بھی یاد ہیں۔ تو بھائی یہ ویرانہ ہے، یہ دنیا اصل میں یہ ویرانہ ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو دنیا میں وقت گزار رہا ہے۔ یہاں وہ شخص کامیاب ہے کہ جو اپنے آپ کو مسافر سمجھ کر خوشحال زندگی گزارے۔ جیسے مسافر ہوتا ہے، حدیث میں ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں وقت ایسے گزارو جیسے مسافر گزارتا ہے، او عابر سبیل، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ترقی فرمایا کہ یوں سمجھو کہ جیسے راستے سے گزرنے والا گزر جاتا ہے۔ تو راستے سے گزرنے والا، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جی پرفیوم چوک سے ادھر آنے والا وہ اپنے لیے گھر بنا رہا ہوں وہاں پر رہائش کے لیے کہ جی مجھے آنا ہے، مجھے ذرا یہ بلوچستان سے جی کے سامنے چھوٹا سا ایک کوارٹر بنا رہا ہوں، اس کو پتہ ہے میں نے یہاں سے گزرنا ہے، یہاں کانٹے بھی ہیں تو میں کیا کروں گا ان کانٹوں کا، مجھے یہاں سے جانا ہے، میری ایک منزل ہے، میرا گھر ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ مسافر شخص کبھی جاتا ہے جس جگہ اس نے رات گزارنی ہے، کبھی بستر اچھا نہیں ہوتا، کبھی تکیہ اچھا نہیں ہوتا، کبھی کمبل اچھا نہیں ہوتا، کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ یہاں کمبل اچھا نہیں ہے لہٰذا میں جاتا ہوں اچھا سا کمبل خرید کے لاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر رات ہی یہ گزارنی ہے، نکل جائیں گے آگے۔ تو جو شخص دنیا میں یہ ذہن لے کر وقت گزارے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور جو یہاں پر خلود اور دوام اور لمبے منصوبے بنائے گا وہ آخرت کے معاملے میں غافل ہوگا اور دنیا میں بدبختوں میں شمار ہوگا۔ حدیث میں ہے 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے، 4 چیزیں۔ نمبر 1 شقاوت قلب، یہ جو دل ہے اتنا سخت ہو جائے کہ بندہ خلوت میں بیٹھے قبر کا سوچے، اللہ کو یاد کرے، کسی کو پریشان دیکھے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہی نہیں آتے، اتنا سخت دل ہو گیا ہے۔ اور دنیا کا حریص ہونا کہ ساری دنیا مر جائے، سب کچھ مجھے ملے، جتنے بھائی ہیں وہ سب مر جائیں، سارا میرے پاس آ جائے، بھتیجا یتیم مر جائے مجھے مل جائے، میں میرے پاس۔ اور وطول الامل، حدیث میں ہے کہ لمبی امید باندھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ یوں کروں گا، پھر یوں کروں گا، پھر یوں کروں گا، پھر یوں کروں گا، پھر یوں کروں گا، اور اس کا نتیجے میں یہ ہوگا۔ یہ جو لمبی امید ہے یہ انسان کو بدبخت کر دیتی ہے۔ اور جمود العین، آنکھ کا ایسا جم جانا کہ کبھی قطرہ بھی نہیں نکلتا، اللہ کا خوف ہی طاری نہیں ہوتا، تو یہ بدبختی کی علامتیں ہیں۔ فرمایا کہ ان گھروں کو دیکھو جن کے کنویں ویران پڑے ہوئے ہیں، جو حویلیاں تھیں ویران پڑی ہوئی ہیں، انسان اسی طرح چلتے چلے جائیں گے اور جس چیز کے لیے محنت کر رہا ہے اس کے لیے نہیں ہوگی۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، ایک جھنجھوڑنے والی آیت ہے قرآن کی کہ کائنات کے وارث ہم ہیں۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، اور جو بھی اس زمین کے اوپر ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بچے گا۔ والینا یرجعون، اور لوگوں کو تو ہم کھینچ کر لٹا کر اپنے پاس لے کر آئیں گے، ان سے تو حساب لینا ہے۔ فرمایا کہ یہ
دنیاوی زندگی کو ایک نظر دیکھ لیں کہ زندگی کیسی گزری، لوگوں کے حالات کیا ہیں، پھر اس کے بعد سوچیں کہ کس رخ پر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ